بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے لیکچر میں ہم قدیم چائنا کے مذہب کنفیوشس پر بات کریں گے۔ ناظرین، قدیم زمانے میں چین میں 3 مذاہب مروج رہے ہیں: تاؤزم، کنفیوشس، بدھ دھرم۔ ان مذاہب کے درمیان عمومی تعامل اتفاق اور بھائی چارے کا تھا، اور بسا اوقات ایک ہی شخص بیک وقت تینوں نظریات کا پیروکار بھی ہوتا تھا۔ لیکن پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مذہب کنفیوشس چین کا غالب مذہب بن گیا۔ اس مذہب کو کنفیوشس نام عیسائی مشنریوں نے دیا، جبکہ اہل چین اس کو جوشیا کہتے ہیں۔ ناظرین، بانی مذہب حکیم کنفیوشس 551 قبل مسیح میں چین کے صوبہ لو میں پیدا ہوئے۔ والد کا نام شولان اور خاندانی نام کنگ تھا۔ بچپن سے ہی تحصیل علم میں مشغول ہو گئے اور 17 برس کی عمر میں مقامی توشہ خانہ کا نگران مقرر کیا گیا۔ 23 برس کی عمر میں تعلیم و تدریس شروع کی اور 15 برس تک تدریس میں مشغول رہے۔ ان کے شاگردوں کی تعداد 3000 تک ہے۔ 52 برس کی عمر میں شنگ ٹو صوبے کا گورنر بنایا گیا۔ اصلاحات اس قدر مؤثر تھیں کہ ترقی کرتے ہوئے محکمہ عدل کے وزیر مقرر ہوئے۔ اپنی اصلاحات اور اپنے شاگردوں کی مدد سے تھوڑے وقت میں صوبہ لو کو مثالی صوبہ بنا دیا۔ ناظرین، پھر دیگر ریاستوں کی سازشوں کی وجہ سے جلد ہی اپنے عہدے سے معزول کر دیے گئے۔ 496 قبل مسیح میں جب معزول کیا گیا تو آئندہ 13 سال چین کے مختلف علاقوں میں دربدر پھرتے رہے۔ اس دوران حکیم کنفیوشس کی یہی آرزو تھی کہ انہیں کوئی ریاست مل جائے جہاں وہ ایک مثالی حکومت قائم کر سکیں۔ مثالی ریاست قائم کرنے کی آرزو تو پوری نہ ہو سکی اور 479 قبل مسیح میں 75 سال کی عمر میں وفات پائی۔ کیوفو میں حکیم کنفیوشس کے مقبرے پر یہ الفاظ کندہ ہیں: بہترین حکیم، قدیم ترین معلم۔ ناظرین، حکیم کنفیوشس کا سب سے بڑا کارنامہ لائق اور قابل شاگردوں کا ایک حلقہ تیار کرنا ہے۔ ماہرین مذہب کی رائے میں کنفیوشس ایک مذہبی مقتدا تو نہیں، البتہ معاشرتی، اجتماعی اور سیاسی مصلح ضرور تھے۔ ناظرین، حکیم کنفیوشس کی تعلیمات کا ماخذ 5 کتب ہیں: شوچنگ یعنی دی بک آف ہسٹری، شیچنگ دی بک آف پوئٹری، لیچی یعنی دی بک آف رائٹس، بیچنگ کتاب تغیرات، اور چونچن یہ کنفیوشس کی اپنی تالیف ہے۔ ناظرین، حکیم کنفیوشس نے حکمرانی کے 5 اصول بتائے ہیں: نمبر 1 فیض رسانی، نمبر 2 دیانتداری، نمبر 3 خوش اتواری، نمبر 4 عملی دانائی، اور نمبر 5 خلوص۔ حکیم کنفیوشس کا قول ہے: اچھی حکومت وہ ہے جس میں بادشاہ بادشاہ ہو اور وزیر وزیر ہو۔ ناظرین، حکیم کنفیوشس نے معاشرتی استحکام کے لیے 5 رابطوں کے استحکام پر زور دیا ہے۔ نمبر 1 حاکم اور رعایا کا تعلق، نمبر 2 باپ اور بیٹے کا تعلق، نمبر 3 میاں اور بیوی کا تعلق، نمبر 4 بڑے بھائی کا چھوٹے بھائی سے تعلق، اور نمبر 5 دوست کا دوست سے تعلق۔ ناظرین، ہان خاندان کے دور اقتدار میں کنفیوشس مذہب کو چین میں سرکاری سرپرستی ملی۔ پھر سنگ خاندان کے دور اقتدار میں کنفیوشس تعلیمات کو اور ترقی دی گئی۔ 1912 تک کنفیوشس چین کا غالب مذہب تھا۔ پھر 1916 میں صدر جمہوریہ چین یان شی کئی کے عہد میں اس مذہب کو مختصر عرصے کے لیے پھر احیاء ملا۔ پھر 1924 میں پھر سے اس مذہب کو زندہ کرنے کی کوشش کی گئی۔ پرانی رسومات کو جدید چین کے مطابق از سر نو ترتیب دیا گیا، اور 27 اگست کو کنفیوشس کے یوم پیدائش کے موقع پر تعطیل کا فیصلہ ہوا۔
ناظرین، کمیونسٹ اقتدار سے پہلے تک تمام چینی بنیادی طور پر کنفیوشسی تھے۔ کسی حد تک ان کا رجحان بدھ مت اور تاؤازم کی طرف بھی تھا۔ چین اور جاپان کو ملا کر دنیا میں کنفیوشسیوں کی تعداد 45 کروڑ تک بتائی جاتی ہے۔